کا کیا ہے عزیزان محترم، شک اور یقین کی بات ہے. کچھ باتیں نسلاً بعد نسلیں آتی ہیں. ہمارا تمہارا بھلا واسطہ کیا، لٹیرے لٹیرے جیالے جیالے. ہمارا تمہارا بھلا واسطہ کیا، لٹیرے لٹیرے جیالے جیالے. یہ آپ کے شک کا عالم ہے، یہ ہمارے یقین کا عالم ہے کہ ہم نے اپنے امام کو نہیں دیکھا، ہمارے باپ نے ہمارے امام کو نہیں دیکھا، ہمارے دادا نے اپنے امام کو نہیں دیکھا، ہمارے پردادا نے اپنے امام کو بظاہر نہیں دیکھا. وہ ہر دل میں بستا ہے ہمارا امام، لیکن ہم نے اپنی گناہگار آنکھوں سے اپنے امام کی زیارت نہیں کی. لیکن اس میرے پورے مجمع سے، بڑوں سے نہیں بچوں سے بھی پوچھ لو، کوئی بھی شک میں مبتلا ہو کر کبھی کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا 1400 برس سے کہ مولا آپ ہیں بھی یا نہیں. ہمارے ایک ایک بچے سے گواہی لے لو، کوئی کبھی کسی کے ذہن میں، تصور میں، گمان میں، خیال میں بھی نہیں آیا کہ مولا آپ ہیں بھی یا نہیں. یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں، حالانکہ ہمارا امام ہماری گناہگار آنکھوں سے اوجھل ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن پورا یقین ہے کہ ہمارا امام ہے. آپ نے غور نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں نا، ہمارا تمہارا فرق تو دیکھو. ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارا امام ہے، تو پھر ہمارا اور تمہارا بھلا واسطہ کیا ہے. ہمارے یقین کا عالم تو یہ ہے کہ ہم محمد کے آخری بیٹے کو نہ دیکھنے کے باوجود بھی اس کی غیبت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اس کی امامت پر بھی یقین رکھتے ہیں. تمہارے بڑے بڑے وہ تھے جو برابر میں بیٹھ کر بھی نبوت میں تھے. شک اور یقین کی ہے، اپنی اپنی وراثت کی بات ہے. یقین کی دولت بھی خون کی شرافت میں آتی ہے. یقین کی دولت بھی خون کی شرافت میں آتی ہے. یقین کی دولت بھی خون، ٹھہرو بیٹا، یقین کی دولت بھی خون کی شرافت میں آتی ہے، اور شک کی بیماری بھی نسلوں کی لعنت میں آتی ہے. بات تو خون کی شرافت کی ہے عزیزان محترم.
ہم وہ ہیں کہ ہمیں اپنے پہلے محمد کے آخری محمد بیٹے کی غیبت پر بھی یقین ہے. آپ وہ ہیں جو برابر میں بیٹھ کر بھی اس آخری بیٹے کے پہلے محمد کی نبوت میں شک کرتے رہے. کتنا فاصلہ ہے عزیزان محترم. قیامت تک یہی امامت کا سلسلہ فیصلہ کن رہے گا. یہی امامت حد فاصل رہے گی. یہی امامت فیصلہ کرتی رہے گی. کوئی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے میرے نوجوان دوستو. ایک ہی جملہ کافی ہے اپنے مذہب حقہ کی عظمت کو ساری دنیا پر ثابت کرنے کے لیے. ہمارے نوجوان اگر کوئی بھی حوالہ انہیں یاد نہ رہے, اگر کوئی بھی تاریخی بات انہیں یاد نہ رہے, اگر کوئی بھی قرآن کی آیت انہیں یاد نہ رہے, تو ساری دنیا پر اپنا حق ثابت کرنے کے لیے ایک جملہ دیے جا رہا ہوں سرزمین دکن پر. میرے دوستو کہہ دیا کرو کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تمہارے امام تھے, لیکن یاد رکھو قیامت تک ہم میں اور تم میں یہ فرق باقی رہے گا کہ تمہارا امام تھا, ہمارا امام ہے. بس ایک ہی جملہ کافی ہے اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے. تو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. آپ اگر ماننے پر آئیں تو شیطان کی غیبت کو مان لیتے ہیں, انکار کرنے پر آئیں تو محمد مصطفیٰ کی جانشین کی غیبت کو تسلیم نہیں کرتے. مولانا سے جب کوئی غلطی ہو جائے فوراً کہتے ہیں لا حول ولا قوت, شیطان نے بہکا دیا. ہر غلطی شیطان پر ڈال دی جاتی ہے. مولانا سے پوچھے مولانا شیطان ہے کہاں؟ نظر تھوڑی آتا ہے شیطان, بس ہے. مولانا کہاں ہے؟ کہاں ہے, نظر نہیں آتا. جو ہے نا شیطان ہے نظر نہیں آتا. مولانا کتنا طاقتور ہے شیطان؟ پھر صاحب بہت طاقتور ہے. ایک ہی وقت میں آنکھوں سے اوجھل رہ کر ایک ہی وقت میں امریکہ والوں کو بہکاتا ہے, اسی وقت میں ہندوستان والوں کو بہکاتا ہے, اسی وقت میں پاکستان والوں کو بہکاتا ہے, اسی وقت میں افریقہ والوں کو بہکاتا ہے. ایک وقت میں ایک جگہ بیٹھ کر نظروں سے اوجھل رہ کر اگر شیطان کو یہ قوت پروردگار نے دی ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بہکا سکتا ہے, تو میرے عادل خدا کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے امام اور ہادی کو بھی تو قوت دے جو نظروں سے غائب رہ کر ایک ہی وقت میں اپنے ماننے والوں کی ہدایت کرتا ہے. نظر نہیں آتا. ہم سے سوال کیا جاتا ہے آپ کا امام غائب ہے, دکھائیں ہمیں. کمال ہے آپ کو پہلا نظر نہیں آیا تو آخری کہاں نظر آ جائے گا.
وہ تو آپ کے سامنے تھا، اسے آپ نے کب سمجھ لیا؟ 1400 برس ہو گئے، دنیا ترقی کر کے چاند پر پہنچ گئی ہے، آپ ابھی ہمارے پہلے امام کو نہیں سمجھ سکے؟ جو ہے نا، آپ ابھی پہلے امام کو نہیں سمجھ سکے۔ سوچنا چاہیے، مقام فکر ہے عزیزان محترم، اس امر پر غور کرنا چاہیے۔ اچھا پھر یہ کون سا عقیدہ ہے کہ اپنی پسند کے غیب پر یقین رکھیں گے؟ اپنی پسند کے غیب بھئی، یہ کون سا عقیدہ ہے بھائی؟ اپنی پسند کے غیب پر یقین رکھیں گے۔ اسلام میں اپنی پسند اور ناپسند کی بات تو نہیں ہے، اسلام تو انکنڈیشنل سرنڈر کا نام ہے، اسلام تو ٹوٹل کمٹمنٹ کا نام ہے، اسلام تو اطاعت مطلقہ کا نام ہے، اسلام تو گردن نہادن کا نام ہے۔ اس میں اپنی پسند اور ناپسند کو تو دخل نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ پوچھے مولانا جنت ہے کہ جی ہے؟ کہاں ہے؟ نظر نہیں آتی ہے۔ کیا پسند ہے مولانا؟ دوزخ ہے کہ جی ہے؟ اپنی پسند ہے نا۔ دوزخ ہے کہ جی ہے؟ کہاں ہے کہ جی نظر نہیں آتی۔ جنت ہے نظروں سے غائب، نظر نہیں آتی۔ دوزخ ہے، ایمان ہے مولانا کا، نظر نہیں آتی، غائب۔ دوزخ ہے، غائب، مان لیں گے۔ کوثر ہے، غائب، مان لیں گے۔ تسنیم ہے، غائب، مان لیں گے۔ سلسبیل ہے، غائب، مان لیں گے۔ لوح محفوظ ہے، غائب، مان لیں گے۔ عرش چہارم پہ عیسیٰ ہے، غائب، مان لیں گے۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں جناب عیسیٰ، بنی اسرائیل کے آخری نبی۔ جناب ابراہیم سے 2 سلسلے چلے نا، اسحاق اور اسماعیل۔ ایک جناب اسحاق کی نسل چلی، ایک جناب اسماعیل کی نسل چلی۔ اسحاق کی نسل میں ہزاروں انبیاء آئے، سب انبیاء بنی اسرائیل جو آئے وہ جناب اسحاق کی نسل سے آئے، اور جناب اسماعیل کی نسل میں ہزاروں انبیاء نہیں آئے، ایک خاتم النبیین آیا، 12 امام آئے۔ صلوات علیہ۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین امتزاج میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اگر آپ اسے قبول کر لیں۔ خوبصورت امتزاج ہے عزیزان محترم۔ جناب ابراہیم کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اسحاق کی نسل سے ہزاروں انبیاء آئے، اسماعیل کی نسل سے انبیاء نہیں آئے، ایک خاتم النبیین آیا، 12 امام آئے۔ توجہ ہے، ایک معصومہ آئی، یہ اسماعیل کی نسل سے، یہ اس صلوات بھیجنے ایک مرتبہ۔ چونکہ ابراہیم نے دعا کی تھی نا، قال ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت میں یہ امامت جائے گی، دعا کی تھی نا، پالنے والے میری ذریت میں بھی اس امامت کو قائم رکھ۔ تو اسماعیل کی نسل سے سرکار خطی مرتبت آئے اور 12 امام آئے، اسحاق کی نسل سے ہزارہ انبیاء آئے، بنی اسرائیل آئے۔ اور عزیزان محترم پوری توجہ اس جملے پر، شاید یہ بھی یادگار رہ جائے، یہ نتیجہ ہے پوری اس بحث کا۔ جناب اسحاق بھی ابراہیم کے بیٹے، جناب اسماعیل بھی جناب اسماعیل بھی ابراہیم کے بیٹے۔ اسحاق کی نسل سے ہزاروں انبیاء آئے، وہ انبیاء بنی اسرائیل کہلائے۔ یہ اللہ نے کتنا عدل کیا ہے ابراہیم کے ساتھ، سرکار خلیل اللہ کے ساتھ۔ ابراہیم کی نسل سے بھی، ابراہیم کی نسل سے جو دونوں بیٹے تھے، ان دونوں بیٹوں میں ہدایتیں آئیں۔ انبیاء بنی اسرائیل اسحاق کی نسل سے آئے،
آئے، خاتم النبیین اور 12 امام اسماعیل کی نسل سے آئے، لیکن دیکھیں عزیزان محترم، اسحاق کی نسل کا آخری نبی جناب عیسیٰ زندہ اور غائب